اچھا میرا انٹرویو کس طرح سر؟ نہیں بہترین صحیح ہے بھائی صاحب کراچی اچھی بات ہے. یہ تو آپ کا نام اچھا ہے, نام کے ساتھ فدا پاکستانی لوگ وہ ہوتے ہیں. یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اپنے ملک کو, اپنے ملک کا نام اپنے ساتھ لگائے. اچھا سر, یہ جگہ جگہ پریس کلب کھلے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ایک ڈسٹرکٹ میں 2 پریس کلب بھی پائے جا رہے ہیں. کیا آپ اجازت دیتے ہیں اس طرح کے پریس کلب ڈسٹرکٹ وائز کھلے؟ نہیں, کراچی پریس کلب اون ہی نہیں کرتا کسی کو. کوئی ایسا کارنامہ جو آپ نے اپنے ٹینیور میں سر انجام دیا ہو؟ دیکھیں ایسے تو بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں. ہم نے یہ کیا کہ کم از کم ہم ان کو یونیفیکیشن یعنی یونائٹ کرنے میں ہم کافی حد تک اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کو کامیاب رہے. کوئی دلچسپ واقعہ سر؟ دیکھیں دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی ذات سے متعلق کہوں تو میرے اپنے جو جب میں رہا ہوں تو 3-4 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کو میں اپنے لیے بہت اہم سمجھتا ہوں. جی ناظرین السلام علیکم. پاکستان میں آپ کا ہوسٹ فدا پاکستانی. اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب کے صدر جناب امتیاز خان فرحان صاحب کے ساتھ, اور اس وقت ہم جانیں گے الیکشن بالکل چل رہی ہیں, کاؤنٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے, اور ان سے جانیں گے کہ ان کا جو ٹینیور تھا صاحب کا, ہماری ویل وشز سے کہ آپ بھی یہ جیتے اور الیکشن کنٹیسٹ ہو کر چکے ہیں, اور ٹینیور کیسا رہا, اور صحافی تنظیموں کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ان کی بڑی خدمات رہی ہیں. آئیے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی یہ بتائیے سر, ٹینیور کیسے گزرا؟ بہت ماشاءاللہ اچھا عمدہ طریقے سے گزرا جیسا گزرنا چاہیے. بس یہ کہ ظاہر ہے کہ 2020 ہم نے کووڈ کے اندر اس میں تھوڑا سا مشکل آئی بیچ میں, کیونکہ ہمارے کچھ صحافی اس میں شہید بھی ہوئے اور مشکلات کا بھی شکار رہے. تو اس میں تھوڑی سی مشکل آئی, لیکن وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. باقی مجموعی طور پہ بہت اچھا اور عمدہ طریقے سے گزرا. سر, جو بھی معاملات پریس کلب کے ہوتے ہیں اور جو صحافی کے ساتھ پیش آتے ہیں, ان میں آپ کا اپنا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جتنے بھی کلبز ہیں, اور اس میں خاص طور پہ میں کراچی پریس کلب کے حوالے سے بات کروں, سوشل کلب ہے, اور جو مسئلے مسائل ہیں وہ بنیادی طور پر یونینز کے معاملات ہیں. لیکن انفارچونیٹ اب ہوا یہ ہے گزشتہ 10-12 سال سے کہ یونین کا کام بھی پریس کلبز کو کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے پریشر تو ہے, یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر رہائش کا مسئلہ ہے, پلاٹس کے معاملات ہیں, تو وہ کلب بات کرتا ہے, بارگیننگ کرتا ہے. وہ بارگیننگ میں نہیں کہوں گا, یہ ریکویسٹ کرتا ہے جو بھی ذمہ دار ہیں, حکومتیں ہیں یا جو بھی لوگ ہیں. پھر اگر کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں, کوئی بے روزگاری کا معاملہ ہے یا نکال دیا جائے, یا کوئی مالکان سے کوئی مسئلہ, تو بھی اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے, احتجاج میں جانا پڑتا ہے. یہ تھوڑا پریشر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یونینز جب بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی پوری طرح سے, تو پھر یہ معاملات پھر اس طرف چلے جائیں گے, اور کلبز جو ہے اپنے اس میں جو سوشل ایکٹیویٹی ہے اس کی طرف زیادہ رجوع کر سکیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ کراچی پریس کلب سوشلی بھی بہت ایکٹیو رہا. ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت کام کیے, سائبر کرائم کے اوپر ہم نے کئی معاملات کیے اپنے, جو ٹریننگ دینے کے لیے ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگوں کو, ویمن جو ہماری جرنلسٹ ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے مختلف ہم نے سیمینار کیے, ٹریننگ ورکشاپس کی. اور اس میں دیکھیں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ کراچی پریس کلب دنیا کا وہ واحد پریس کلب ہے, پاکستان کا نہیں, دنیا کا وہ واحد پریس کلب ہے کہ جہاں فیمیل ممبر کی تعداد سب سے زیادہ ہے, 154. یہ آپ کو یورپی پارلیمنٹ میں بھی نہیں ملے گا یونین ادھر, یا امریکہ میں بھی کسی پریس کلب میں اتنی ویمن آپ کو نہیں ملیں گی. یہ کراچی پریس کلب میں ان کی بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا. سوشل ایکٹیویٹی ہے, لیکن ہم جس طرح سے کلب کو سوشل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, اس میں یہ یونین کا کام بھی آنے کے بعد تھوڑی سا پریشر ہے, مشکلات ہیں. یونین ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہی, وجہ کیا ہے اس کی سر؟ دیکھیں وہ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں یا ان میں اختلافات زیادہ ہیں, اس لیے وہ کام نہیں کر پا رہے. لیکن میں اس کو ڈویژن نہیں کہتا, میں اس کو ملٹی پلائی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے ایک آواز اٹھتی تھی, اب 3-4 آوازیں اٹھتی ہیں. ہم کو اس طرح پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں, اگر کوئی تنظیم ایک ہی ہو تو اس میں بھی 6 گروپ ہو سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوں. لیکن انفارچونیٹ اس کا تقسیم کا اثر تو پڑا ہے, ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے, ہم سے بات ہماری کمیونٹی مینیج نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رکاوٹ کوئی آ جاتی ہے. اور پھر یہ دور جو ہے, موجودہ دور, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے ویسے بدترین دور ہے, مشکل ترین دور ہے, بہت بڑا بدترین بحران کا شکار ہے. اس میں اپنی سب کی ایک ایکسپیریمنٹ ہے یا انالائز کرتے ہیں.
میں اس کو اس طرح انالائز کرتا ہوں کہ ہمارا ایک گروپ یہ کہتا ہے جو ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مالکان اس کے ذمہ دار ہیں. میں کہتا ہوں بالکل مالکان ذمہ دار ہیں, لیکن بڑا ذمہ دار حکمران ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مالکان کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں تو FIA, FBR, انکم ٹیکس, نیب, عدالت یا عدالت کو ہم ایک طرف رکھیں تو کہ پیمرا, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کس کے پاس ہے؟ سب حکومت کے پاس ہے. تو بھائی آپ ایکشن لیں, مالکان کے خلاف ایکشن لیں اگر وہ مالکان غلط کر رہے ہیں. اگر آپ ایکشن نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے آپ برابر کے نہیں شریک ہیں, بلکہ اس سے کہیں زیادہ شریک ہیں کہ آپ نے جرنلسٹ کمیونٹی کو اس طرح ایک دم بیچ کے اندر مشکل میں لا کے چھوڑ رکھا ہے. مشکلات نکل جاتی ہیں, مشکلات ہو جاتی ہیں, لیکن اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا ازالہ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. حکومتوں کی جانب سے آپ نے دیکھا وہ صحافی برادری جو ہے وہ ڈپرائیو ہمیشہ رہی ہے, تو اس سلسلے میں کچھ ایسے اقدامات آپ نے اٹھائے ہوں صحافی برادری کے ساتھ؟ کیونکہ دیکھیں کہیں بھی جاتے ہیں ہم لوگوں کی آواز تو اٹھاتے ہیں, کبھی جو ہے نا ہم ہی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اس میں حکومت جو ہے وہ ایک ستیلی ماوالا سلوک کرتی ہے. اس سلسلے میں کچھ کیا ہوا آپ نے؟ دیکھیں اس کے لیے میں فیبرری 19 کے اندر ایک دو ہمارے اسلام آباد میں میٹنگز ہوئی تھیں, ایک سیمینار تھا, اس کے بعد میٹنگ ہوئی تھی, ایک صرف میٹنگ ہی تھی. اس کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں سامنے رکھی تھیں اور مختلف سفارشات بھی ہم نے دی تھیں. اس میں میرا ذاتی طور پہ اپنی لیڈرشپ سے یہ اور آپ کے توسط سے بھی, میں وائس آف کراچی کے توسط سے اگین میں اپیل کروں گا, میں پرسنل بھی اپیل کرتا رہا ہوں, ان ریٹن بھی کی ہے, کہ ہمیں یا تو یہ نعرہ لگانا چھوڑ دینا چاہیے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے. یہ سب غلط بات ہے. کوئی زبانی کلامی ہم چوتھا ستون ہے, لکھت میں نہیں ہے. مقننہ, عدلیہ, انتظامیہ یہ اصل میں پلر ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے سب لوگوں سے مل کے, سیاسی جماعتوں سے, کہ ہم چوتھے ستون کے طور پہ آئین میں اس کو لکھوائیں کہ یہ مقننہ, عدلیہ, انتظامیہ کے ساتھ میڈیا بھلے چوتھے نمبر پر, یہ ہم لکھوائیں گے تو ہمارے پاور آٹومیٹک ہو جائیں گے. جیسے مقننہ کے اپنے اختیارات ہیں, عدلیہ کے اپنے اختیارات ہیں, انتظامیہ کے اپنے اختیارات ہیں, پھر جب یہ پارٹ آف وہ ہو جائے گا کیا بولتے ہیں اپنا کانسٹیٹیوشن, تو آپ یہ سمجھیں کہ پھر ہمارے اختیارات بھی ہو جائیں گے. جیسے ہمیں ہر طرح کی پابندیاں تو ہیں, ہمارے اختیارات نہیں ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اگر فیلڈ میں تو مجھے کیا پروٹیکشن حاصل ہوگا, میری رپورٹ کو کیا پروٹیکشن حاصل ہوگا. یہ زبانی کلامی ہے, تحریری نہیں ہے. تو میرا لیڈرشپ سے یہ رہا ہے کہ ہمیں یا تو اس نعرے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ صحافت چوتھا ستون ہے. اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں تو پھر ہمیں آئین میں لکھوانا چاہیے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں اگین 18ویں ترمیم کے بعد ایک پھر موقع ہے کہ اپوزیشن اس وقت بکھری ہوئی ہے اور وہ اگینسٹ ہے گورنمنٹ کے, اور کئی ایک چیزیں امینڈ ہونے جا رہی ہیں. تو اس دوران ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ساتھ, اور اپنا یہ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے, ریکویسٹ رکھنی چاہیے, اگر ڈیمانڈ نہیں تو ریکویسٹ, کہ بھائی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں اس میں صحافت کو ایک چوتھے ستون کے طور پہ انٹری کروائی جائے. جب انٹری ہوگی تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے معاملات آٹومیٹک حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارا منسٹر بھی ہے, مگر منسٹر صاحب جو ہے کہیں نظر نہیں آتے جب ہم کسی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو منسٹری تو بینیفیشریز میں سے ہیں, جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ انسیف ہوتے ہیں. اس وقت ہم چاہیں بھی منسٹر سے کچھ کیا ہے رسائی کر لیں, وہ نہیں ہو سکتی ہے, بالکل امپاسبل ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں نہ صرف ان کے وہ ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ میں اور آپ جب فیلڈ میں ہوتے ہیں جو کیمرہ ہوتا ہے وہ انشورڈ ہوتا ہے, لیکن کیمرے کے پیچھے جو کیمرہ مین کھڑا ہے وہ انشورڈ نہیں ہوتا. وہ یعنی ایک مشین زیادہ محفوظ ہے, وہ زیادہ کورڈ ہوئی ہے بحیثیت انسان کے. تو یہ بھی ہے. اور منسٹر کی جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ, تو منسٹر ظاہر ہے کہ منسٹر اپنی پالیسی کا پابند ہوتا ہے, جو اس کی حکومت کی پالیسی ہے اس کا پابند ہوتا ہے, اس کے اندر وہ آگے چل رہا ہوتا ہے. تو اب منسٹر سے کیا شکوہ کرنا ہے؟ ہمیں تو جنرل حکومتی پالیسیوں سے اختلاف ہے. جب پالیسی بہتر ہو جائے گی, ہمیں تو دیکھیں اس وقت گفتگو کرتے ہوئے بھی بعض اوقات شرم آتی ہے کہ احمد فراز صاحب کے صاحبزادے شبلی فراز موجود ہیں. ہم کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شبلی فراز صاحب کے لیے کوئی ایسی بات کریں کہ احمد فراز کی روح کو تکلیف پہنچے. ہم اس کی وجہ سے بہت احترام کرتے ہیں, کیونکہ کراچی پریس کلب کا احمد فراز صاحب کا بہت تعلق رہا ہے ساری چیزیں. اور شبلی فراز صاحب جب 2-3 ماہ پہلے کراچی پریس کلب تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی بہت ہمبل ہم سے وہ رکھا, اور ہم لوگوں نے جو مختلف گریونسز ان کو بتائی تھی کمیونٹی کے حوالے سے, تو اس کو انہوں نے فلفل کیا. انہوں نے, ان کا رسپانس آیا کہ جو ہم نے نام بھیجے جو یعنی بیمار تھے
یا نیڈی ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ تھے، اس کے لیے انہوں نے کام کیا، لیکن مجموعی طور پر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. مجموعی طور پر کارکردگی پوری میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے وہ مزیدار نہیں. اچھا سر، یہ جگہ جگہ پریس کلب کھلے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ایک ڈسٹرکٹ میں 2 پریس کلب بھی پائے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہیں اور کیا آپ اجازت دیتے ہیں اس طرح کے پریس کلب ڈسٹرکٹ وائز کھلے؟ نہیں، کراچی پریس کلب اون ہی نہیں کرتا کسی کو. ملیر پریس کلب جو تھا جب وہ بنا تھا تو اس کی اونرشپ کم از کم اس طرح ہو گئی تھی کہ اس کو کراچی پریس کلب ابھی بھی وہ نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ملیر کورٹس علیحدہ ہیں، ملیر کے آپ نے دیکھا ہوگا سارا ایک سسٹم علیحدہ ہے. اس بنیاد پہ ان کو اس حد تک وہ کیا گیا تھا کہ بھائی جب یہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں تو ملیر پریس کا، باقی جو دوسرے بنے یہ بس ابھی ان کو ریکگنائز تو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کرتا. بعض سرکاری افسران ہیں وہ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، یا بعض شخصیات ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں، وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ضرور کرتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو ریئل کلب ہوتا ہے کراچی سے لے کے پشاور تک، جو ریئل کلب ہے سنی اس کی جاتی ہے، ریکگنائز وہی ہوتا ہے. اس کے دائیں بائیں اگر 50 کلب بھی کھل جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو کوئی ریکگنائز کرتا ہے. وہ آپس میں وہ خود ہی لڑتے رہتے ہیں، پہلے ایک بنتا ہے پھر اس کے اندر 2 ہو جاتے ہیں پھر 3 ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اچھا سر، لاسٹ میں یہ 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا، کوئی ایسا کارنامہ جو آپ نے اپنے ٹینیور میں سر انجام دیا ہو؟ دیکھیں ایسے تو بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں. ہم نے یہ کیا کہ کم از کم ہم ان کو یونیفیکیشن یعنی یونائٹ کرنے میں ہم کافی حد تک اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کو کامیاب رہے. اور اس وقت کراچی پریس کلب میں اگر آپ یہ کہیں کہ ممبران کا کوئی مسئلہ یا مطالبہ جو ہم یا وعدہ ہماری طرف سے وہ رہ گیا تو ایسا نہیں ہے. ہم نے تمام وعدے پورے کیے ہیں ماشاءاللہ سے. جو اس میں بہت ساری چیزیں فائنانس سے لے کے اور ہمارے جو پلاٹس کے معاملات ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہی ہماری ایک بہتری وہ ہے. اور ہم آپس میں ایک اچھی سروس بنا دیے کہ اچھی ان کو ایکٹیویٹی دینے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارا کارنامہ ہے. کوئی دلچسپ واقعہ سر؟ دیکھیں دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی ذات سے متعلق کہوں تو میرے اپنے جب میں رہا ہوں تو 3-4 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کو میں اپنے لیے بہت اہم سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ 2008 میں سیکریٹری تھا اس وقت، تو گولڈن جوبلی ہوئی، اور 2009 میں اللہ نے یہ دی کہ 2 سال میں سیکریٹری رہنے کے بعد تیسرے سال میں پروموٹ ہو گیا پریزیڈنٹ کے لیے. پریس کلب میں کوئی بھی اس طرح سے کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں ہوا کہ بھی 2 سال یا 1 سال رہا اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ ہو گیا. یہ ہوا. پھر میرے ایک ٹینیور میں جب ہم 2007 میں 2008 کا الیکشن لڑ رہے تھے تو شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا واقعہ ہوا 27 دسمبر کو. تو ہمارے 29 دسمبر کو الیکشن تھے. وہ پوسٹ ہوئے. کراچی پریس کلب کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ پریس کلب کے انتخابات ملتوی یعنی پوسٹ پون ہوئے، 1 ہفتے آگے گئے. وہ میرا ٹینیور تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال 2019 میں جب 2020 کے الیکشن ہو رہے تھے تو کراچی پریس کلب کی ہسٹری میں اس طرح پریزیڈنشل اس کے اوپر پہلی مرتبہ ٹائی ہوا. وہ ٹائی ہوا. پھر دوسری جب دوبارہ الیکشن میں ری پولنگ ہوئی تو اس میں 104 ووٹ سے جیت گیا. تو یہ سارے واقعات میں ہیں، اور بھی واقعات ہیں یہ سب کہ جس میں دلچسپ ایسی خواہش جو کہ اب اللہ کرے ہم تو ویل وشرز ہیں آپ کی کامیابی کے لیے، کوئی ایسی خواہش جو کہ اس ٹینیور میں پوری نہیں ہوئی ہو، آنے والے ٹینیور اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو وہ پورا کرنا چاہتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں منتخب ہونے سے پہلے بھی ایک جو سب سے بڑی میری خواہش ہے اس کے لیے مختلف ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ پوری جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے نا ایک آپس میں ایک متحد ہو جائے. یہ میری بہت بڑی خواہش ہے اور اس کے لیے مختلف ڈائمنشنز ہیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ کام کریں گے. ہوپ فلی ہم اگر سب کو نہیں تو میں سمجھتا ہوں 70-80% کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر میرا انٹرویو کس طرح سے؟ نہیں بہترین، صحیح ہے بھائی صاحب، کراچی اچھی بات ہے. یہ تو آپ کا نام اچھا ہے، نام کے ساتھ فدا پاکستانی لوگ وہ ہوتے ہیں. یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اپنے ملک کو، اپنے ملک کا نام اپنے ساتھ لگائے. ظاہر ہے کہ جیسے ہم خاندانی اپنے نام لگاتے ہیں، اپنی کاسٹ کو لگاتے ہیں، تو وہ اس طرح یہ نام لگانا ایک اچھی بات ہے. بالکل اچھا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ میاں کامیابی دے. اور مگر اس میں بھی میرا شکوہ ہے حکومت سے. حکومت کہتی تھی فواد چودھری جب منسٹر تھے انفارمیشن کے، یہ بالکل ہمارا چھوٹا بھائی ہے فواد، اور بہت فوکل آدمی ہے میں سمجھتا ہوں. اس نے جو بولا تھا کہ جی اب ریئر میڈیا کا دور نہیں گیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوئچ کریں، یوں کریں.
تو یہ کیسا ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے کہ آپ ان کو 5 روپے کی سپورٹ بھی نہیں کر رہے. سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کو آپ ریکگنائز کریں, ان کے آگے ہو. لاکھوں یوٹیوب چینل بن گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 3-4 مہینے لوگ محنت کرتے ہیں, اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں, اس میں لگا کے پھر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. تو جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے, خاص طور پہ ہندوستان کر رہا ہے, بھائی آپ بھی اسی طرح پروموٹ کریں اپنے ان چینلز کو جو آپ کے ملک کو پروموٹ کریں گے. آپ کے ملک کا میسج پاکستان کا, ہمارے آپ کے پاکستان کا میسج دنیا بھر میں پہنچائیں گے. یہ معمولی سی باتیں ہیں, اس میں کر سکتی ہے حکومت چاہے. اچھا سر, ایک میسج جو کہ صحافی برادری کے لیے اور ان کے لیے بھی ہم ویل وشرز ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ دوسرے لوگ اگر آ جاتے ہیں, ان کا انتخاب ہو جاتا ہے, ان کے لیے اور صحافی برادری کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں کسی کو کوٹ کے بغیر, جو بھی پریس کلب کی گورننگ باڈی, انشاءاللہ ہم ہی آ رہے ہیں, ہم ڈیموکریٹس ہی آ رہے ہیں, اور وہ جو آ رہے ہیں ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے جو معاملات ہیں اس پہ زیادہ سے توجہ ہو, اور انشاءاللہ ہم توجہ ان کی رکھوائیں گے اور رکھیں گے اور خدمت کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. نہیں مہربانی. جی ناظرین, یہ تھے جناب امتیاز خان فرحان صاحب, جن کی کاوشیں کافی رہی ہیں صحافی برادری کے لیے. ان کے ٹینیور میں جو بھی مشکلات پیش آتی رہی ہیں وہ انہوں نے بیان کیے, اور اسی امید کے ساتھ کہ جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی بھی آ جائے مگر وہ ملک اور صحافی برادری کی خدمت میں پیش رہیں. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیجیے. آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی. بہت شکریہ.